پلیز نانو، مجھے ابھی آپ کے پوتے کے گھر نہیں جانا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے وہاں مت بھیجیں، میں مر جاؤں گی نانو، لیکن میں اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ زمل نے روتے ہوئے نانو کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا، اس کی ہچکیاں پورے صحن میں گونج رہی تھیں اور وہ دیوانہ وار نانو کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ یہ تم کیا کفر بک رہی ہو زمل؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ ہوش میں اور دیکھو کیا کہہ رہی ہو۔ نانو نے گہری حیرت و پریشانی سے تڑپ کر اس کے کندھے ہلائے، لیکن زمل کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں نانو، مجھے نہیں جانا ان کے پاس۔ آپ کو پتہ تو ہے آپ کا وہ لاڈلا پوتا کتنا خڑوس ہے، کتنا ظالم اور بے حس ہے وہ، اسے کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پلیز نانو مت بھیجے نا مجھے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے رخصتی نہیں کروانی۔ زمل نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ نانو کے سامنے پھیلا دیے۔ توبہ استغفار زمل، یہ تم اپنے شوہر کے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ تمہارا نکاح ہوا ہے، اسے کوئی مذاق نہیں ہے، وہ تمہارا میاں ہے اور چند ہی دنوں میں تمہاری رخصتی ہونے والی ہے۔ پورا خاندان اس شادی کی تیاریوں میں لگا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر ایسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ نانو کا لہجہ سخت ہوا، مگر ان کی آنکھوں میں زمل کی حالت دیکھ کر فکر صاف نمایاں تھی۔ نہیں نانو نہیں، وہ میرا کوئی میاں نہیں ہے، میں نہیں مانتی اس انسان کو، مجھے ذلان سے طلاق چاہیے، آپ بس مجھے اس سے طلاق دلوا دیں۔ زمل نے اپنے چہرے سے بکھرے بال ہٹاتے ہوئے وہ کہہ دیا، جسے سن کر سب ساکت ہو گئے۔ کیا کہا تم نے؟ نانو کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ زمل طلاق کا لفظ تمہاری زبان سے کیسے نکلا؟ دور دالان کے کونے میں کھڑی شیدا چچی جو صبح سے صحن کی صفائی کر رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا جھاڑو وہیں بھول گئی اور حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ الہی خیر زمل بیٹی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زلیخا آپا یہ تو غصب ہو جائے گا، شیدا چچی نے دبی زبان میں کہا۔ شیدا تم جاؤ یہاں سے، اندر جا کر کچن کا کام سنبھالو۔ نانو نے غصے سے شیدا چچی کو ٹوکا تو وہ جلدی سے بڑبڑاتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ نانو نے دوبارہ اپنا پورا دھیان زمل پر مرکوز کیا، جو زمین پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ انہوں نے زمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اٹھایا۔ بیٹا آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ شہر میں کیا ہوا تھا؟ تم تو مامی کی دیکھ بھال کرنے گئی تھی نا، وہاں اضلاع نے کچھ کہا تمہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، ہمارے خاندان میں کبھی طلاق کا نام بھی نہیں لیا گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹی نکاح کے بعد رخصتی سے انکار کرتے۔ مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی نانو، بس میں آسا التجا کر رہی ہوں، میری زندگی بچا لیں، مجھے جلاد کے پاس مت بھیجیں، وہ بہت برے ہیں، وہ بہت گندے انسان ہیں، میں ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ زمل نے روتے ہوئے اپنا چہرہ نانو کی گود میں چھپا لیا۔ زمل مجھے سیدھے سیدھے جواب دو، اذلان نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ کیا اس نے تمہیں مارا پیٹا ہے؟ نانو نے اس کا سر اٹھا کر پوچھا، ان کی آواز میں سختی اور اضطراب دونوں شامل تھے۔ میں نے کہا نا نانو، میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھ سے کوئی سوال مت کریں، اگر آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے، اگر آپ کو میری ماں کی باتیں یاد ہیں تو مجھے سرزاب سے نکالیں، مجھے طلاق دلوا دیں بس۔ زمل کی ایک ہی ضد تھی، کسی صورت سے اچھی بات زبان پہ لانے کو تیار نہیں تھی۔ پاگل لڑکی، طلاق کوئی گڈے گڈی کا کھیل ہے کیا؟ نکاح اللہ کا بنایا ہوا ایک مقدس بندھن ہے، اور تم بغیر کسی وجہ کی کہہ رہی ہو کہ طلاق دلا دو۔ میں تمہارے ماموں اکرام کو کیا جواب دوں گی؟ میں اذلان سے کیا کہوں گی کہ میری نمازی کو تمہاری شکل پسند نہیں، اس لیے طلاق دے دو؟ لوگ باتیں بنائیں گے زمل، تمہاری مری ہوئی ماں کی روح تڑپے گی۔ نانو نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ لوگوں کی باتیں میرے مرنے سے بہتر نہیں ہے نانو، اگر آپ نے رخصتی کروائی تو میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن میں اذلان کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ بہت بے حس ہیں، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا۔ زمل کی آنکھیں رونے کی وجہ سے شدید سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ایسا کیا کرتی ہے اس نے؟ زمل تم بچپن سے اسے ڈرتی ہو، مجھے معلوم ہے، وہ ذرا غصے کا تیز ہے، روب جھاڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ برا انسان ہے، وہ میرا پوتا ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ اکرام کا بیٹا ہے، کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ تم بلا وجہ اپنے دل میں خوف بٹھا کر بیٹھ گئی۔ نانو نے زمل کے آنسو پوچھنے چاہے، لیکن زمل نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ آپ اس کی طرفداری کر رہی ہیں کیونکہ وہ آپ کا پوتا ہے،
آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، میں یہاں رو رو کر پاگل ہو رہی ہوں اور آپ کو خاندان کی عزت کی بڑی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کیسا ہے، جو مجھ پر گزری ہے وہ صرف میں جانتی ہوں، جمل نے چلا کر کہا۔ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب بھی تھا۔ تو بتاؤ نا مجھے کیا گزری ہے تم پر؟ زبان کیوں گنگ ہے تمہاری؟ اگر وہ گنہگار ہیں تو بولو، میں خود اکرام سے بات کروں گی، میں خود اذلان کا گریبان پکڑوں گی، لیکن یوں پہیلیاں مت پوچھو۔ زمل مجھے صاف صاف بتا کہ کیا ہوا تھا۔ نانو نے زمل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے لیے۔ ان کا دل بھی اب بری طرح دھڑک رہا تھا کہ کہیں سچ مچ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ میں نہیں بتا سکتی نانو، میں مر جاؤں گی پر اپنے منہ سے بات کبھی نہیں نکالوں گی۔ بس میرا فیصلہ آخری ہے، میں یہ رخصتی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ زمل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میری طرف سے بھی صاف انکار ہے، کوئی طلاق نہیں ہوگی اور یہ رخصتی اپنے طے شدہ وقت پر ہوگی۔ تم شہر واپس جاؤ گی۔ نانو نے زمل کو سیدھا کرنے کے لیے جان بوجھ کر سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ سننا تھا کہ زمل کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ اس نے نانو کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے انہوں نے اس کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر دیا۔ ٹھیک ہے نانو، اگر آپ کو میری لاش ہی دیکھنی ہے تو یہی سے، زمل نے تڑپ کر کہا۔ زمل، خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کریں؟ نانو نے گھبرا کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن زمل نانو کے مزید سوالوں اور ان کی سخت باتوں کے ڈر سے یکدم کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ سے پوچھے اور وہاں سے بھاگتی سیدھی اپنے کمرے کی طرف لگ گئی۔ زمل رکو، میری بات سنو زمل، نانو پیچھے سے چلاتی رہ گئی، مگر زمل نے ایک نہ سنی۔ وہ بھاگتی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اندر سے کنڈی لگنے کی بھاری آواز آئی۔ زمل دروازے سے پیٹ ٹکائی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ جائیں۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ نانو صحن سے اٹھ کر تیزی سے اس کے کمرے کے باہر آئی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ زمل، دروازہ کھولو بیٹا، میری بات سنو، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں، پاگل مت بنو، دروازہ کھولو زمل۔ مگر اندر سے صرف زمل کے سسکنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کسی صورت دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھی۔ نانو نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا اور وہیں دالان کے ستون کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ ان کا پورا وجود ایک انجانے خوف کی گرفت میں آ چکا تھا۔ زمل، میری چائے ابھی تک نہیں آئی؟ تمہیں ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی تھی؟ اذلان کی بھاری و باروب آواز جب بھی صحن میں گونجی، زمل کے ہاتھ سے برتن چھوٹنے والے ہو جاتے۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات تھی، جو زمل کی والدہ عابدہ کے اچانک انتقال سے بالکل اکیلا اور بے سہارا کر دیا تھا۔ وہ رات دن ماں کی یاد میں روتی رہتی، تب اس کی نانو زلیخا بیگم سے شہر کی سنسان کرائی کی مکان سے نکال کر گاؤں کے اپنے آبائی گھر لے گئی تھی۔ روتی نہیں ہے میری جان، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اب میں ہوں نا تمہارے پاس، جب تک میری سانس ہے تو میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ نانو نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے ہمیشہ یہی تسلی دی تھی۔ زمل نے بھی وقت کے ساتھ خود کو سنبھالا اور نانو کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ نانو کے ہر آرام کا خیال رکھتی، ان کے پاؤں دباتی، وقت پر دوائی دیتی۔ گاؤں کی پرسکون زندگی میں سب ٹھیک چل رہا تھا، سوائے ان دونوں کے جب شہر سے اس کے ماموں اکرام اپنی فیملی کے ساتھ آتے۔ ماموں اکرام شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی بیوی سعدیہ مامی مزاج کی تو اچھی تھی، مگر ان کا بیٹا اذلان جو زمل سے پورے 5 سال بڑا تھا، زمل کی کسی جلا سے کم نہیں تھا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا پورے گھر پر اپنا روب جھاڑتا۔ اس کی گہری چیل جیسی آنکھیں اور ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا چہرہ زمل کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ یہ پانی کس نے رکھا ہے یہاں؟ اتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں، گھڑے کا پانی دیا کرو۔ زمل، کہاں ہو تم؟ اذلان نے برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ زمل کچن سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا اور چہرہ ڈر کے مارے سرد تھا۔ وہ اذلان بھائی، ماسی نے مٹکے میں پانی نہیں بھرا تھا، اس لیے میں نے سوچا۔ تمہیں سوچنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اذلان نے اسے گھونٹتے بات کاٹی۔ جو کام کہا جائے صرف وہی کیا کرو۔ زمل کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیر کے وہ بنا کچھ کہے جلدی سے گھڑا اٹھانے اندر بھاگے تھے۔ نانو دالان میں بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار زمل کے اس خوف کو محسوس کیا تھا۔ اذلان بیٹا، کیوں بیچاری معصوم پر ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہو؟ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے جانے کے بعد سہم گئی ہے، تم اسے مزید ڈراتے ہو۔ نانی نے اذلان کو ٹوکا۔ دادی ماں، میں ڈرا نہیں رہا، اس طریقے سے سکھا رہا۔
اتنی سست ہے کہ شہر میں تو ہمارے افسران کے سامنے ایک منٹ نہ ٹک پائے۔ اذلان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور اپنے فون پر مصروف ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک رات نانو کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی اور گاؤں کے ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ زمل رات بھر نانو کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ نانو پلیز مجھے چھوڑ کر مت جا، میری ماں پہلے ہی چلی گئی، اگر آپ بھی چلی گئیں تو میرا کون ہوگا؟ زمل نے سسکتے ہوئے کہا۔ نانو نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، ان کی سانسیں اکڑ رہی تھی اور چہرے پر اپنے آخری وقت کا ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زمل بیٹی میری بات سنو، اکرام کو فون کرو، اسے کہو جلدی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے مامو اکرام کو فون کیا۔ اگلی صبح مامو اکرام، مامی سعدیہ اور اذلان گاؤں پہنچا۔ نانو کی حالت دیکھ کر پورا گھر غمگین ہو گیا۔ نانو نے گھر کے معزز اور اپنے قریبی خاندانی بزرگ چودھری زمان کو بھی بلوایا۔ جب سب نانو کے بستر کے گرد جمع ہو گئے تو نانو نے اکرام کا ہاتھ تھاما۔ اکرام بیٹا، میری عادت چلی گئی، اب میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانسیں بس چند دنوں کی مہمان ہیں، مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے فکر کھائی جا رہی ہے تو صرف اس معصوم زمل کی۔ اب ماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور زمل کی فکر آپ کیوں کرتی ہیں؟ وہ آبدہ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ مامو اکرام نے نم آنکھوں سے کہا، نہیں اکرام، صرف شہر لے جانا کافی نہیں ہے۔ نانو نے سانس درست کرتے ہوئے چودھری زمان کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب آپ گواہ رہیے، کہا اکرام، اگر تم سچ مچ زمل کو اپنی بیٹی مانتے اور میری روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو میری زندگی میں اس کی ذمہ داری مستقل طور پر اٹھا لو۔ میں چاہتی ہوں کہ زمل کا نکاح ابھی اسی وقت اذلان سے کروا دیا جائے۔ نانو کے اس اچانک فیصلے پر کمرے میں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا۔ زمل جو کونے میں کھڑی رو رہی تھی، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے نانو اور پھر اذلان کو دیکھا۔ ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مامی سعدیہ نے حیرت سے قدم آگے بڑھایا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے زمل، ہماری اپنی بچی ہے، لیکن اذلان تو بھی نیا بزنس سنبھال رہا ہے، وہ بھی اپنے پیروں پر پوری طرح کھڑا نہیں ہوا۔ شادی کے اخراجات اور ذمہ داریاں۔ سعدیہ بیگم، چودھری زمان نے درمیان میں مداخلت کی۔ زلیخا بیگم کی خواہش بالکل جائز ہے اور اس وقت ان کی حالت دیکھ کر ہمیں ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ نکاح تو صرف ایک شرعی بندھن ہے، اس میں کون سا اخراجات؟ نکاح بھی پڑھوا دیتے ہیں، رخصتی بعد میں ہوتی رہے گی۔ جب اذلان بیٹا بزنس بری طرح سیٹل ہو جائے۔ مامو اکرام نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیٹے اذلان کی طرف دیکھا، جو چہرے پر روایتی سنجیدگی سجائے خاموش کھڑا تھا۔ اذلان بیٹا، تمہارا کیا کہنا ہے؟ دادی کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ اذلان نے گہری نظر گونے میں کھڑی کامتی زمل پر ڈالی، جس کی جھیل جیسی آنکھوں سے خوف اور التجا صاف جھلک رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو نہیں پلیز انکار کر دو۔ مگر اذلان نے نظریں پھیلی اور انتہائی سنجیدہ مضبوط آواز میں کہا، جیسے دادی اماں اور ابا کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زمل کا جی چاہا کہ وہ چلا کر کہے کہ مجھے اعتراض ہے، میں جلال سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن نانو کی بگڑتی سانسیں دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو فوراً بلوایا گیا۔ کمرے میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ زمل کو مامی سعدیہ نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، زمل بنت ہاشم، کیا آپ کو اذلان اکرام کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ زمل کے حلق سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے سرخ جوڑے پر گر رہے تھے۔ مامی نے اس کا کندھا تب دبایا۔ بولو زمل بیٹی، نانو کا سوچو، قبول ہے۔ زمل نے روتے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں یہ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کے لیے ایک عمر قید کا پروانہ تھا۔ اسے 3 بار یہ کہہ کر نکاح نامے پر دستخط کرتی۔ جب اذلان نے دوسرے کمرے میں اکرام اور چودھری زمان کی موجودگی میں قبول ہے کہا تو زمل کو لگا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب اب اس کے نام کے ساتھ مستقل طور پر جڑ پکڑ چکا ہے۔ نکاح کے بعد نانو کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ موضوعاتی طور پر ان کی طبیعت میں آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی، جیسے وہ صرف زمل کا مستقبل محفوظ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ رخصتی کے بارے میں طے پایا گیا کہ جب اذلان شہر میں اپنے نئے پروجیکٹس مکمل کر کے پوری طرح سیٹل ہو جائے گا تب وہ زمل کو بیاہ کر لے کر جائے گا۔ مگر زمل کے لیے یہ نکاح خوشی کے بجائے ایک مستقل خوف بن گیا۔
وہ لڑکی جو پڑھ رہی ہے اذلان کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، اب اس رشتے کے بعد نصیب سہل گئی۔ اب جب بھی اذلان سے دیکھتا اس کی نظروں میں ایک مالکانہ حق ہوتا، ایک شوقی ہوتی جو زمل کے معصوم دل میں خوف کی نئی لہریں دوڑا دیتی تھی۔ وہ ہر وقت یہ دعا کرتی تھی کاش وہ دن کبھی نہ آئے جب اس اذلان کے ساتھ شہر جانا پڑے، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی نانو، آپ ماسی سکینہ کو فون کر کے کہہ دیں کہ وہ مامی کا خیال رکھیں، لیکن مجھے شہر مت بھیجیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی نانو۔ زمل نے روحانسی آواز میں نانو کا ہاتھ پکڑ کے التجا کی۔ ضد مت کرو زمل، سعدیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اکرام کا فون آیا تھا کہ ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، وہ تمہاری مامی بھی ہیں اور اب تو ساس بھی، اگر اس وقت تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا؟ نانو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نانو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بڑے گھر میں، اور اذلان بھائی، میرا مطلب ہے اذلان جی بھی تو وہاں ہی ہوتے ہیں نا، وہ بات بات پر غصہ کرتے ہیں، مجھے ان کے سامنے جاتے میں بھی خوف آتا ہے۔ زمل نے جھجکتی اور اپنا اصل خوف ظاہر کی، پاگل لڑکی، وہ صرف تمہارا اذلان بھائی نہیں ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے ان سے، وہ تمہارے شوہر ہے زمل۔ شوہر سے کوئی اپنی رخصتی سے پہلے یوں ڈرتا ہے کیا؟ وہ غصے کا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، تم جاؤ گی تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ نانو نے فیصلے کن انداز میں کہا، مگر نانو بس زمل، میں نے تمہارے ماموں سے کہہ دیا ہے، وہ شام کی گاڑی سے تمہیں لینے آ رہے ہیں، اب مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ نانو کی بات سن کر زمل نے خاموشی سے آنسو پی لیے اور تیاری کرنے لگی۔ بھابھی شکر ہے آپ آ گئے، ماما تو روز آپ کو یاد کرتی تھی، ان کی طبیعت دیکھ کر تو میرا دل ہی بیٹھ جاتا ہے۔ زارا نے لاؤنج میں زمل کو دیکھتے گلے سے لگا لیا۔ ہاں زارا، مامی کیسی ہیں اب؟ میں ان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں جاؤں؟ زمل نے اپنا چھوٹا سا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ ہاں بھابھی، وہ اندر ہی ہیں، ابھی شاید دوائی کھا کر سوئی ہیں، آپ پہلے ہاتھ منہ دھو لیں، میں ماسی سے کہتی ہوں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ ماسی سکینہ ذرا بھابھی کے لیے پانی لانا۔ زارا نے کچن کی طرف آواز لی۔ ماسی سکینہ پانی کا گلاس لے کر آئیں اور جمل کو دیکھ کر مسکرائیں۔ جی آیا نو بی بی، جی اچھا ہو گیا آپ آ گئیں۔ بی بی جی کی بیماری کی وجہ سے گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا، اور بھائی جان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، گھر کا کوئی کام وقت پر نہ ہو تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اب آپ آ گئی ہیں تو گھر سنبھل جائے گا۔ ماسی سکینہ کی بات سن کر جمل کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اذلان کے سامنے آنے سے ہر ممکن حد تک گریز کرے گی اور صرف مامی کی کمرے تک محدود رہے گی۔ شہر آنے کے بعد اگلے چند دن زمل نے کامیابی سے خود کو اذلان کی نظروں سے دور رکھا۔ وہ صبح سویرے اذلان کے اٹھنے سے پہلے مامی کے لیے ناشتہ اور دوائی تیار کرتی اور رات کو اس کے آنے سے پہلے مامی کے کمرے میں چلی جاتی۔ اذان سے میں جلدی آفس نکل جاتا اور رات دیر سے لوٹتا تھا، اس لیے ان کا سامنا نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن ایک شام ماسی سکینہ کچن میں برتن دھو لی تھی اور زارا اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی۔ زمل بیٹی، ذرا یہ چائے کی ٹرے اوپر اذلان کے کمرے میں دیا، وہ ابھی آفس سے آئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ ان کے سر میں شدید درد ہے۔ ماسی سکینہ نے چائے دان اور کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے زمل سے کہا، ماسی آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں ہاں مامی کی اگلی خوراک کی دوائیاں ترتیب دے رہی ہوں۔ زمل نے گھبرا کر انکار کرنا چاہا۔ ارے میری بیٹی، میرے گھٹنوں میں شدید درد ہے، مجھے بار بار سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، اور وہ تمہارے میاں ہی تو ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، جاؤ بیٹی جلدی سے دے آؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ غصہ کریں گے۔ ماسی سکینہ نے ٹرے زمل کے ہاتھوں میں تھما دی۔ زمل نے ذرا سے ہاتھوں سے ٹرے پکڑی اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اذلان کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک، آ جاؤ۔ اندر سے اذلان کی روبدار اور بھاری آواز آئی۔ زمل نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اذلان بیڈ پر بیٹھا اپنی قمیض کے کف لنکس کھول رہا تھا، اس کا کوٹ صوفے پر پڑا تھا۔ زمل نے اپنی نظریں زمین پر ہی جمائے رکھی اور آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی۔
چائے یہاں رکھ دو اور سنو، اذان نے بغیر دیکھے کہنا شروع کیا تھا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے زمل کو دیکھا وہ وہیں پر رک گیا۔ زمل تم لائی ہو چائے؟ جی جی، ماسٹر سکینہ کچن میں مصروف آواز میں کہا اور فوراً مڑ کر جانے لگی۔ رکو، اذان کی آواز میں ایک عجیب سی گرفت تھی۔ زمل کے قدم وہیں جم گئے۔ اذان بیڈ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ گیا۔ زمل کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ جیسے تم شہر آئی ہو، میں نوٹ کروں کہ تم مجھ سے چھپتی بھی رہی ہو۔ کیوں کیا؟ میں کوئی جلات ہوں؟ تمہیں کھا جاؤں گا؟ اذان اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں زمل کے معصوم اور سہمے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس مامی کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہوں، اس لیے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ زمل نے نظر جھکایا، جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ اس کا گلابی دوپٹہ اس کے چہرے کی گرد آلہ بنایا ہوا تھا اور اس کی لمبی لمبی پلکیں خوف سے درسی اس کی معصومیت اور نہیں کر رہی تھی۔ مجھ سے نظر ملا کر بات کرو زمل، اذان نے تھوڑے رو مگر شوق لہجے میں کہا۔ اب ہم صرف کزن نہیں ہیں، تم اگیتر ہی نہیں بلکہ نکاح کے بعد میاں بیوی بن چکی۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے؟ زمل نے گھبرا کر اپنی انگلیاں آپس میں مروڑی۔ جی مجھے یاد ہے۔ تو پھر یہ خوف کیسا، یہ دوری کیوں؟ اذان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ زمل کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اذان کی شوق نظریں زمل کے کانپتے ہوئے لبوں اور اس کے چہرے پر آتی زلفوں پر ٹکی۔ زمل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا کہ اذان کو اس کے دل کی آواز صاف سنائی دیتی۔ یہ کپڑے کس نے استری کر کے الماری میں رکھے؟ اذان نے اچانک رخ بدل کے اپنی الماری کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی شرٹس بالکل پرفیکٹ استری ہو کر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ میں نے کیے تھے، زمل نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ صفائی تو ہے تمہارے کام میں۔ اذان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ آئندہ سے میرے سارے کپڑے تم ہی استری کرو گی، اور ہاں، یہ ماسٹر سکینہ کے ہاتھ کی چائے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ کل سے میری شام کی چائے بھی تمہارے ہاتھ ہی ہونی چاہیے، سمجھ گئی تم؟ لیکن ماسٹر سکینہ تو روز بناتی ہیں۔ اگر میں زمل اعتراض کرنا چاہا، میں جو کہہ دیا بس وہ ہونا چاہیے۔ اذان نے اپنی مخصوص حاکمانہ آواز میں بات کر دی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ زمل کی اس گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اب تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا مجھ سے چھپنے کی کوشش دوبارہ مت کرنا۔ زمل نے خوفزدہ اور بے یقین نظر اذان کے چہرے پر ڈالی اور فوراً کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے اذان نے چائے کا کپ اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دیا۔ یہ دوائی اب تک مما کی الماری میں ہی کیوں پڑی ہے زمل؟ 5 بجے کا وقت تھا اور 7 بج رہے ہیں، تمہیں ایک کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا؟ اذان نے کمرے سے نکلتے لاؤنج میں کھڑی زمل پر غصے کی بوچھار کر دی۔ زمل جو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کی تیز آواز سن کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اذان جی، وہ مامی سو رہی تھی اور میرے سر میں بھی دوپہر سے بہت شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے مجھ سے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں ابھی دوائی دینے ہی جا رہی تھی، اندازہ نہیں رہا۔ واہ، یہاں تم مما کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہو یا آرام کرنے کے لیے؟ حرض اذان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اگر تم دیکھ بھال نہیں کر سکتی تو یہاں کیوں آئی ہو؟ کس نے کہا تمہیں یہاں آنے کو؟ یہ لفظ زمل کے دل پر کسی تیز خنجر کی طرح لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڑ آیا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں اذان جی، مجھے نانو نے بہت اصرار کر کے بھیجا تھا، ورنہ مجھے بھی آپ کی اس بڑے سے گھر میں آنے اور آپ کی جلی گڑی باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو اب احسان جتا رہی مجھ پر اور میری ماں پر؟ اذان نے مزید تلخی سے کہا۔ کام چوری کی طبیعت کا بہانہ بند کرو۔ مامی سعدیہ نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے یہ سب سنا تو وہ لاٹھی کا سہارا لیے کمزور آواز میں بولی، اذان بیٹا بس کرو، کیوں بلا وجہ غصہ کرتے رہتے؟ زمل بیٹی، دوپہر سے سچ مچ بیمار، اس کا چہرہ دیکھو کس طرح اتر گیا، اس سے پچھلے کئی دنوں سے
دن رات جا کر میرا بہت خیال رکھے. اگر آج ایک بار دوائی لیٹ ہو گئی ہوتی تو اس میں الٹا چلانے والی کیا بات تھی. ماما پلیز اس کی طرفداری بات کریں. انجانے میں ماں کی طرف دیکھے بغیر جمل کو گھورا جو سر جھکائے رو رہی تھی. اگر یہاں کے سب طبیعت کا رونا ہی رونا تھا تو گاؤں میں رہتی. ذمہ داری اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. جو کام نہیں کر سکتا سے نظر دکھانے کا بھی کوئی حق نہیں. زبل کا دل بری طرح ٹوٹ گیا. وہ مزید ایک لفظ بھی سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی. اپنے دوپٹے سے منہ چھپا کر روتی ہوئی وہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف بھاگی. ممی سعدیہ نے پیچھے سے غصے میں آواز دی. زمل سنو بیٹی، اذلان تم نے بہت برا کیا. وہ تمہاری بیوی ہے، وہ ملازمہ نہیں ہے جس پہ تم یوں چلائے رہے تھے. مگر اذلان نے مامی کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ ابھی غصے میں پھکارتا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا. رات کے 12 بج چکے تھے مگر زمل کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ اپنے بستر پہ بیٹھی دیوار سے ٹیک کے گئے سے اس کی لے رہی تھی. کمرے کا اکیلا پن اور اذلان کے وہ سخت بے الفاظ اس کے اعصاب پر ادوروں کی طرح برس رہے تھے. اگر تم دیکھ بھال نہیں کر سکتی تو یہاں آئی کیوں؟ میں کیوں نہیں یہاں آئی؟ دادو نے مجھے سنگتے بے سے انسان کے پاس بھیجا. میں اب یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. زمن نے روتے ہوئے خود سے کہا. اس کا پورا چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ و سفید رنگت بدل کر بالکل گلابی ہو چکا تھا اور معصوم آنکھیں سوج گئی تھیں. مگر اس کے دل میں اب ایک عجیب سی ضد اور ہمت آ گئی تھی. وہ بستر سے اٹھی اور سسکیاں بھرتی سیدھی اذلان کی کمرے کی طرف بڑھی. اذلان اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا کچھ آفس فائلز دیکھ رہا تھا مگر اس کا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا. شام کو زمل پر کیے گئے غصے کا احساس کے اندر اندر پشیمانی کر رہا تھا. اسی لمحے بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں دروازہ کھلا. اذلان نے چونک کر دیکھا. زمل داخل ہوگی. اس کا سارا وجود لرز رہا تھا. آنکھیں نم تھی اور ہونٹ سے سسکیاں روکنے کی کوشش میں کانپ رہے تھے. اذلان جی پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا. آپ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیں. زمل نے روتے ہوئے کہا. اذلان نے ہاتھ میں پکڑی فائل آہستہ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. غصہ اب بھی اس کے چہرے سے پوری طرح غائب ہو چکا تھا. اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی تھی. روتے ہوئے زمل کی وہ سرخ گلابی رنگت اس کے چہرے پر بکھرے زبان اور اس کی بے پناہ معصومیت اذلان کو بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. اس وقت دنیا کی سب سے نازک و خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل پگھل جائے. چھوڑ آتا ہوں. اذلان نے گہرے اور مخملی لہجے میں اور ایسا ایسا چلتا اس کے قریب آنے لگا. زمل نے سسکتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. اسے لگا شاید اذلان سچ مچ اس کی بات مان گیا اور اس عذاب سے نجات مل جائے گی. تو کب چھوڑیں گے آپ؟ میں ابھی جا کے اپنا سامان پیک کر دوں. میں صبح سے نکلنا چاہتی ہوں مگر ایسے نہیں. پہلے میری ایک بات مانو. اذلان نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے کہا. اس کی سانسیں اب زمل کے چہرے کو چھو رہی تھیں. کیسی بات؟ زمل نے اس کے بدلے ہوئے لہجے اور آنکھوں کے خمار کو دیکھا. گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی اذلان نے پلک جھپکنے میں آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں لے لیا. اور اس سے پہلے کہ زمل وہ سمجھ پاتی اذلان نے ایک ہی زوردار جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. زمل سیدھی اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی. اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا. اذلان جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے. آپ پاگل ہو گئے کیا؟ زمل نے بدحواس ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اذلان کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی مگر اذلان کی گرفت مضبوط تھی. میں نے کہا نا زمل پہلے میری بات مانو پھر جہاں جانا چلی جانا. اذلان کی آواز اب مزید بھاری اور گہری ہو چکی تھی. وہ زمل کے اس معصوم قربت اور خوشبو کے ساحر میں مکمل گرفتار ہو چکا تھا جہاں دنیا کا ہر غصہ اور رنجش کہیں پیچھے رہ گئی تھی. پلیز چھوڑے، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے. آپ بہت برے ہیں، گندے ہیں آپ. زمل نے روتے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا تاکہ وہ اس کی گہری نظروں کے باہر سمجھ سکے.
مگر اذلان اس کی کسی التجا کسی رونے پر دھیان نہیں دیا. اس نے وہ ساختہ شدید جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا سر جھکایا اور اپنے تپتے ہوئے لب جمل کی گوری اور نازک گردن پر رکھ دی. جمل کا پورا وجود ایک ہی سیکنڈ پوری طرح کانپ اٹھا، جیسے کسی نے اس کے پورے جسم میں بجلی کا کرنٹ دوڑا دیا ہو. اس کی آنکھیں حیرت، خوف، یزید، بے یقینی سے پھیل گئیں. اذلان جی! اس کے حلق سے ایک گھٹی چیخ نکلی. وہ چند لمحوں کے لیے بالکل چل گئی. اسے اپنی زندگی میں سے کسی لمحے کا تجربہ نہیں تھا اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ اتنا ڈرتی اس نے یہ کر دیا ہے. جیسے ہی اس کی آواز بحال ہوئی، اس کے اندر چھپے خوف نے وحشت کی شکل اختیار کر لی. اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک زوردار جھٹکا مار کو اذلان کی گرفت سے آزاد کروا دیا. اذلان جو اس کے لمس میں کھویا چکا تھا، اچانک اور شدید جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. جمل نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں وحشت، شرمندگی اور شدید بے یقینی تھی. اس نے اذلان کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو اور مڑ کر اگلے ہی سیکنڈ میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی. اذلان وہی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا. اس کے لبوں پر اب بھی جمل کے پاکیزہ لفظ کی تپش تھی اور بے بسی سے بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگا جہاں اس کی محبت کا پہلا مگر ادھورا اظہار جمل کو گہرے خوف میں مبتلا کر چکا تھا. ماموں، خدا کے لیے تو روکنے کی کوشش مت کریں. میں آپ یہاں 1 منٹ نہیں رک سکتی. مجھے ابھی اسی وقت گاؤں واپس جانا ہے. مجھے آپ جانے دیں. جمل نے صبح سویرے ہی روتے ہوئے گرام ماموں کے سامنے اپنا چھوٹا سا بیگ لا کر رکھ دیا. اس کا چہرہ سوج ہوا تھا اور آواز بری طرح کانپ رہی تھی. ارے جمل بیٹی، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ یہ اچانک کیا ہوا؟ رات تک سب ٹھیک تھا. تمہاری مامی کی طبیعت بری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی اور تم یوں صبح صبح بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی ہو. ماموں اکرام نے شدید حیرت سے اسے دیکھا. مجھے نانو کی بہت یاد آ رہی ہے ماموں. میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے. میں رات بھر سو نہیں سکی. پلیز مجھے نانو کے پاس جانے دیں. اگر آپ نے مجھے نہیں بھیجے گی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی. جمل نے اصرار اور ضد کی حد پار کرتے ہوئے کہا. اس کی آنکھوں چھپی وحشت ماموں اکرام کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی تھی. اچھا بابا رو مت، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ تم اپنے گاؤں چھوڑیں، لیکن کم سے کم تم اپنی مامی اور زارا سے تو مل لو. وہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی. اور اذلان کہاں ہے؟ وہ آفس میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوگا. ماموں نے اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا. اذلان کا نام سنتے ہی جمل کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی. نہیں ماموں، مجھے کسی سے نہیں ملنا اور نہ ہی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ بس ڈرائیور کو چابی دیں، میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں. الٹے قدموں باہر کی طرف بھاگی، جیسے اسے خوف تھا کہ کہیں اوپر والے کمرے کا دروازہ نہ کھل جائے اور وہ جلا دوبارہ اس کے سامنے نہ آ جائے. ماموں اکرام نے حیرت پریشانی سے سر ہلایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا. جمل بغیر مڑے، بغیر کسی الوداع کہے ایسے بھاگی جیسے کوئی قیدی جیل سے فرار ہوتا ہے. گاؤں پہنچنے کے بعد نانو جمل کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران تو ہوئی، مگر اس کی ادری رنگت اور مجھائے وہ چہرے دیکھ کر ان کا دل تھک سے رہ گیا. جمل بیٹی، تم تو کہہ رہی تھی مامی کا بہت کام ہے، پھر یوں اچانک بغیر بتائے کیسے آ گئی؟ نانو نے اس کے سر چومتے ہوئے پوچھا. بس نانو، میرا دل نہیں لگ رہا تھا. ماں، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی. جمل نے جھوٹ بولا اور اپنا چہرہ کسی طرف پھیر لیا تاکہ نانو اس کی آنکھوں میں چھپا سچ نہ پڑ لے. اسی شام ماموں اکرام کا فون نانو کے لیے آیا. جمل دالان کے کونے میں بیٹھی نانو کو فون پر بات کرتے سن رہی تھی. ہاں اکرام بیٹا، جمل پہنچ گئی ہے، خیریت سے ہے؟ ہاں میں بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ آج صبح بہت ضد کر رہی تھی. نہیں مجھے تو کچھ نہیں بتا، بس کہہ رہی ہے کہ آپ کی یاد آ رہی تھی. چلو کوئی بات نہیں، تم سعدیہ کا خیال رکھو. نانو نے فون بند کیا اور ایک گہری متفکر نظر جمل پر ڈالی. اس دن کے بعد سے جمل بالکل بدل چکی تھی. وہ لڑکی جو پورے گھر میں چہچہاتی پھرتی تھی اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی. وہ دن بھر گمسم رہتی، نانو کے سامنے آنے سے کتراتی اور جب بھی نانو اس کی طرف دیکھتی فوراً اپنی نظریں چرا لیتی. اس کی ایسی غائب ہو چکی تھی اور وہ ہر وقت کسی گہری سوچ اور پریشانی میں ڈوبی رہتی. نانو کئی دنوں سے اس کے بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی اور ان کا تصور اب یقین میں بدل رہا تھا کہ شہر میں سچ مچ کچھ ایسا ہے جس نے ان کی معصوم نوازی کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے. ایک دم دوپہر جب دھوپ تیز تھی اور چند مکمل خاموشی تھی، جمل برآمدے میں بیٹھ کے بے دھیانی میں سبزی کاٹ رہی تھی، مگر اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے. ہاں نانو آہستہ سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے بالکل برابر میں بیٹھی. انہوں نے جمل کے ہاتھ سے چھری لی اور اسے
طرف رکھ دی۔ اب بس کرو زمل، بہت ہو گیا تماشا۔ نانو کی آواز میں اس بار سختی سامنے ممتا کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ کیا نانو، میں نے سبزی کاٹی؟ زمل نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پوچھتے ہوئے نظر جھکا۔ مجھ سے نظر مت چراؤ زمل، میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم جیسے شہر آئی ہو اتنی خاموش خاموش کیوں ہو؟ کیا بات ہے زمل؟ تمہاری خاموشی مجھے اندر اندر مار رہی ہے، صاف صاف بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا؟ نانو نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے بہت اصرار سے پوچھا۔ نانو کا اتنا پوچھنا تھا کہ زمل کے صبر کا پیماندہ ٹوٹ گیا۔ وہ نانو کے گلے لگ کر بری طرح پھٹ پڑی۔ اس کی ہچکیوں سے اس کی آنکھ دالان کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ مجھے اسلان سے طلاق چاہیے نانو، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے مجھے ان سے الگ کر دو۔ وہ چاہت پی لی زمل نے روتی وہ بات کہتی۔ استغفار زمل، تم ہوش میں تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسلان تمہارا میاں ہے، نکاح ہوا ہے تمہارا سے؟ نانو نے شدید پریشانی اور صدمے سے اس کے کندھے چکرے۔ آخر اسلان ایسا کیا کر دیا کہ تم طلاق جیسے برتناک لفظ پر زبان لا رہی ہو؟ اور سے تمہیں مار رہا ہے یا کچھ اور کہا ہے؟ مجھے وجہ بتاؤ زمل، میں آپ کی وجہ نہیں بتا سکتی۔ نانو بس آپ مجھ سے سوال مت کریں، میں مر جاؤں گی لیکن اس انسان کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھوں گی، وہ بہت برے ہیں نانو، بہت گندے۔ آپ بس طلاق دلوا دیں۔ زمل نے روتے ہوئے سچی بات چھپانے کی اپنا منہ بند ہاتھ رکھ لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ بغیر وجہ کے طلاق نہیں ہوتی زمل، خاندان والے تو کریں گے، میں اکرام کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تم ضدی بن گئی، مجھے صاف صاف بات کیوں نہیں بتاتی؟ نانو نے اسے جھنجھوڑا کہ زمل کی باتوں سے تالا لگ گیا تھا، وہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی نانو، بس میرا فیصلہ آخری ہے۔ یہ کہتے ہوئے زمل نانو کی گرفت سے خود کو چھڑا کر بھاگتی ہوئی زمین اور نانو کی گرفت کو بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئی اور دوسرے دروازہ بند کر لیا، اندر سے کنڈی لگا لی۔ یا اللہ میری بچی پر رحم کر، اس معصوم کو اس کے خوف سے نکال دے۔ نانو نے طرف کر دعا چیک کی جبکہ اندر کمرے سے زمل کی سسکتی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ نانو زمل کہاں ہے؟ مجھے اس وقت اس سے بات کرنی ہے۔ اذان کی گونجتی آواز نے دالان بیٹھی نانو کو چونکا لیا۔ وہ ہفتے کی صبح شہر سے شدت اس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ شدید غصہ اور حیرت کے تاثرات نمایاں تھا۔ اذلان بیٹا، تم اتنے غصے میں اس وقت؟ نانو گھبرا کر اپنی لاٹھی تھامی اور کھڑی، ان کا دل کسی انجانے خوف سے تڑپنے لگا۔ پہلے بیٹھو، سفر کر کے آئے ہو، پانی پی۔ مجھے کوئی پانی نہیں پینا نانو، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ زمل کہاں ہے؟ اذلان نے نانو کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ اذلان بیٹا ٹھنڈے دماغ سے کام لو، کیا اقرا نے تمہیں سب بتا دیا؟ نانو نے فکر بندی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ جی نانو، ابا نے مجھے سب بتا دیا کہ زمل مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، اس کے آواز میں ضبط کی کوشش صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی پورے خاندان میں یہ تماشا بنا رہی ہے، مجھے ایک مجرم کی طرح پیش کر رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں منہ بیٹھ کر پانی پیوں؟ مجھے اسے پوچھنا ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے؟ بیٹا وہ معصوم ہے، بھی نادان ہے، تم غصہ مت کرو، میں خود سے بات کروں۔ نانو نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اذلان نے کسی کے سامنے سننے موڈ میں نہیں تھا۔ معصوم نہیں ہے نانو، وہ حد بات کر رہی ہے۔ اذلان نے رخ موڑا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ وہ سیدھا زمل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نانو پیچھے اس کمرے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ اسے چونک کے سر اٹھایا، سامنے اذلان کو کھڑا پایا۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر زمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور خوف دوبارہ لوٹا۔ قبل کی زمل کچھ بولتی، اذلان نے دروازے کو زوردار جھٹکے سے بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ اذلان جی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ زمل بیٹھ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی اور خوف کے مارے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اذلان کو جواب نہیں تھا، وہ انتہائی سنجیدہ اور خطرناک نظروں سے اسے گھورتا، ہر قدم کے ساتھ زمل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ تمہیں طلاق چاہیے مجھ سے؟ جی مجھے طلاق چاہیے، آپ چلے جائیں یہاں سے، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ زمل نے دیوار سے لگتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کی کمزوری کا پتہ دے رہے تھے۔ اتنی آسانی سے نہیں زمل۔ اذلان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پہ اس کے سر کے پاس رکھا دیا جسے زمل اس کے حصار پہ آ گئی۔ اس نے گہری نظروں میں اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مجھے ابا نے فون پر بتایا کہ تم نانو کے سامنے رو رو کر کہہ رہی ہوں کہ
میں اچھا آدمی نہیں اور تمہیں سے طلاق چاہیے. میں جاننے کے لیے تڑپ رہا ہوں کہ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا. آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے مت پوچھیں، بس مجھے آزاد کر دیں. زمل نے تو اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا. میں نہیں جانتا زمل، اور میں یہاں پہلیاں بوجھنے نہیں آیا. اذان نے انتہائی سنجیدگی اور سختی سے کہا. میری بات کان کھول کر سننا. تمہیں طلاق چاہیے؟ اگر تم مجھے کوئی ویلڈ ریزن دو گی، کوئی ایسی وجہ جو واقعی شرعی قانون پہ درست ہو، تو میں تمہیں اسی وقت اسی لمحے طلاق دے دوں گا. بولو کیا وجہ ہے تمہاری ضد کے پیچھے؟ عدنان کی چریں سن کر زمل کا سب جواب دے گیا. اس کے اندر کا خوف اور غصے اور جذباتی طوفان بدل چکا تھا. اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور بولی، آپ مجھ سے وجہ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ شرم نہیں آتی؟ زمل نے دوڑتے کہا، بہت کم ہے اسلام جی، آپ بالکل بھی اچھا آدمی نہیں. عدنان نے حیرت سے اپنی بلندیاں چکائی مگر خاموش رہا اور اسے بولنے کا موقع دیا. اس رات آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایک اچھے انسان کا کام تھا. زمل کے آنسو بری طرح بہہ رہے تھے. آپ نے زبردستی اپنی طرف کھینچا. آپ نے مجھے چھوا تھا، مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا آپ نے، اور مجھے میری مرضی کے بغیر میری گردن پر کیس کیا تھا. آپ نہیں جانتی مجھے کتنا برا لگا تھا. میں رات بھر روتی رہی. مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی. ایک اچھا انسان کبھی ایسی گندی حرکت نہیں کرتا. آپ کے ساتھ میں ایک پل نہیں رہ سکتی. مجھے آپ سے نفرت ہو گئی. زمل نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غبار اپنا معصومانہ اور شدید خوف ظاہر کر دیا. وہ ہانپ رہی تھی، اس کے لب کانپ رہے تھے جیسے اس نے دنیا کو بہت بڑی رات فاش کر دیا. اذان جب تک غصے سے پھٹ پڑنے کو تیار تھا، زمل کی بات سن کے بالکل ساکت رہ گیا. وہ چند سیکنڈ کے لیے زمل کے معصوم اور روتے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے میاں بیوی کے باقیدہ اور جائز تعلق کے لیے بے قابل ہوئی تھا، اور جیسے شوہر کے پیار اور لمس سے بیڈ ٹچ کا نام دے دیا اور اس وجہ سے وہ طلاق کی ضد پکڑ کے بیٹھ گئی. زمل نے انتہائی معصومانہ جذباتی شکایت سن کر اذلان کے چہرے پر پھیلا شدید غصہ یک ہوا میں غائب ہو گیا. آپ ہنس رہے ہیں؟ زمل نے روتے انتہائی حیرت اور غصے سے اسے دیکھا. میں یہاں اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں، آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑا عذاب کا ذکر کر اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے. آپ سچ مچ بہت بے حس ہیں اذلان جی. اذلان نے اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کی. وہ دیوار سے لگی سہمی زمل کے مزید قریب آئے. اب ان کے درمیان ایک انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا. زمل نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کی اور اذلان نے زمل کا چہرہ اپنے آنکھوں کے پیارے میں لے لیا. تم نہیں جانتی زمل کی میاں بیوی کے درمیان یہ تعلق مکمل جائز ہوتا ہے، اور اسی پاکیزہ تعلق سے میاں بیوی محبت بڑھتی ہے. تم نے ابھی بہت معصوم ہو زمل، تمہیں ابھی زندگی کے رشتے کا بارے میں کچھ پتہ لگنا باقی ہے. مگر رخصتی تو نہیں ہوئی تھی نا؟ زمل ہچکی روتی انتہائی معصومی سے اعتراض اٹھا. نکاح کے بعد لوگ یوں کرتے ہیں. وہ شرم کے بارے اپنی بات مکمل نہ کر سکی. اس کا چہرہ دوبارہ سرخ ہو گیا. رخصتی صرف ایک دنیاوی رسم ہے زمل، جبکہ نکاح اللہ کی طرف سے دیا گیا اور سب سے بڑا حق ہے جو دو انسانوں ہی دوسرے کے لیے حلال کر دیتا ہے. اذلان نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. جیسے مولوی صاحب نے ہم دونوں سے قبول ہے کہلوایا تھا، اسی سیکنڈ اللہ نے مجھے تم پر حق دے دیا تھا. میں تمہارا شوہر ہوں زمل، کوئی خیر مرد یا کوئی گندا آدمی نہیں ہوں جس کے لمس کو تم بیڈ ٹچ کا نام دے کر طلاق مانگنے بیٹھ گئی ہو. کیا شوہر کو اپنی بیوی سے پیار کرنا گناہ ہے؟ اذان کی محبت بڑی منطقی اور مانوس گفتگو سیدھی زمل کے دل پر اثر کر گئی. اس کے دماغ میں بیٹھا خوف ایسا سا بدلنے لگا. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عذاب کو گناہ سمجھ کر دن رات رو رہی تھی، اور دراصل اس کی شوہر کی محبت کا ایک والہانہ اظہار تھا. زمل نے شرمندگی اور حیا کے مارے دھیمے سے اپنی نظر جھکا لی اور اس کا سر بخود اذلان کے چوڑے سینے پر ٹک گیا. اذلان نے گہرا سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا. اب بولو بھی چاہیے طلاق؟ اذلان نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے شرارت سے پوچھا. زمل نے نفی میں سر ہلایا. اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، مگر اس کی خاموشی نے اذلان کا اس کا جواب دے دیا تھا. صحن میں نانو تسبیح پڑی تھی. ان کا پورا دھیان زمل کے کمرے کی طرف واضح پر تھا. جیسے جان باہر آیا فوراً پوچھنے لگی، اذلان بیٹا کیا ہوا؟ اذان کے چہرے پر سکون مسکراہٹ تھی. اس نے آگے بڑھ کر نانو کے دونوں ہاتھ تھامے. نانا آپ کی نوازی دنیا کی سب سے پاگل اور معصوم لڑکی ہے. آپ بالکل فکر مت کریں، اب اس گھر میں طلاق نام کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوگا. سچ کہہ رہے اذان، شکر ہے میرے مالک کا. نانو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. پر بیٹا آخر بات کیا تھی؟ بات کچھ بھی نہیں تھی نانو، بس زمل کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی جو اب دور ہو چکی ہے. اذان نے اترا کر کمرے کے نیم کھلے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں زمل دیوارے کے پیچھے چھپ چھپ کر شرمندگی سے انہیں دیکھ رہی تھی. اب کوئی دیر نہیں ہوگی نانو، میں ابھی ابا کو فون کر رہا ہوں، رخصتی ہوگی اور بہت جلد ہوگی. اذلان نے جیب سے اپنا فون نکالا اور فوراً اپنے والد کا نمبر ملا. السلام علیکم بچی، میں گاؤں میں ہی ہوں.
جی جمل سے بات ہوگی، سب ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ امی اور زائنہ کو لیں اور آج ہی گاؤں پہنچیں۔ رخصتی کا وقت آ گیا، اب ہم مزید ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ اذلان نے فیصلے پر انداز میں ایک اور فون بند کر دیا۔ اگلے دن ماموں اکرام، مامی سعدیہ اور زائرہ شہر سے گاؤں پہنچ گئے۔ گھر کا پورا ماحول جو چند دن پہلے تک اداسی و خاموشی کی لپیٹ میں تھا، اب شادی کے گیتوں اور کہکوں سے گونجنے لگا۔ رخصتی کی تیاریاں انتہائی تیز رفتاری سے شروع کر دی گئی تھیں۔ جمل کے کمرے میں مامی سعدیہ اور زائرہ بیٹھی سے کپڑوں میک اپ کی چیزوں کو ترتیب دے رہی تھیں۔ بھابھی جی سچ بتایا، اپنے بھائی جان کو ایسا کیا کہا کہ شہر سے بالکل پاگلوں کی طرح گاڑی بگا کر یہاں آئے اور اب رخصتی کے لیے اتنے بے چین ہے کہ ہمیں تیاری کا موقع بھی نہیں دے رہے؟ زائرہ نے جمل کو چھیڑتے ہوئے کہا، جو بیڈ پر بیٹھی شرما رہی تھی۔ ذرا چپ کرو، بیچاری کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مامی سعدیہ نے پیار سے جمل کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو جمل بیٹی، اذلان مزاج کو تھوڑا سخت ضرور ہے، لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، آپ پورے خاندان دیکھ رہے ہیں۔ میں نے شہر کے سب سے بہترین پالے والی کا انتظام کر دیا، کل صبح ہی یہاں پہنچ جائے گی تاکہ میری پیاری بہو کا میک اپ اور تیاری بھی خود کر سکتے ہو، اور اکرام صاحب نے تمہارا لہنگا بھی شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر سے تیار کروا دیا ہے۔ جی مامی، جیسا آپ لوگوں کی مرضی۔ جمل دھیمی آواز میں کہا، بھائی جان اگر آپ نے میرا نیک نہیں دیا تو میں بھابھی کے کمرے کا تالا ہرگز نہیں کھولنے دوں گا، چاہے آپ ساری رات دولہا میاں بیوی میاں بندے باہر ہی کیوں نہ کھڑے رہے۔ زائرہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کمرے کے دروازے کے سامنے آڑتے ہوئے شرارت سے کہا، زائرہ تم اپنی حد میں رہو، سامنے سے ہٹو۔ اذلان نے غصے کا جھوٹا ناٹک کیا، مگر اس کے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اماں دیکھیں ذرا، بھائی کبھی سے اپنی دلہن کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہیں کہ اپنی اکلوتی بہن کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ زائرہ لاؤنج کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہا، جہاں مامی سعدیہ اور باقی مہمان بیٹھے حضرت ہیں۔ گاؤں سے شہر تک یہ سفر جمل اور اذلان کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ نانو نے رخصتی کے بعد روتے ہوئے جمل کا ہاتھ اذلان کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا، اذلان بیٹا، میری معصوم بچی اب تمہاری امانت ہے، اسے زندگی میں بہت دکھ دیکھے، اسے کبھی بھی رونے مت دینا۔ اذلان نے نانو سے وعدہ کیا تھا اور اب اپنی اس نازک امانت کے پاس جانے کے لیے بری طرح بےتاب تھا۔ یہ لو اپنا نیک اور مہربانی کر کے اب یہاں سے 9-2-11 ہو جائے۔ اذلان نے ایک بھاری لفافہ زائرہ کے ہاتھ میں تھما۔ زائرہ نے لفافہ دے کر خوشی سے تالی بجائی۔ تھینک یو سو مچ بھائی جان، بھابھی اندر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ شرمانا بند کریں اور جائیں۔ بس یہ کھسلاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا اور دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے گلاب کے پھولوں اور سندل کی دھیمی دھیمی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور بیڈ کے بالکل درمیان میں سرخ اور سنہری رنگ کے بھاری رسید لہنگے میں جمل بیٹھی تھی، جس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اذلان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اذلان نے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جمل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خوبصورت سحر انگیز خاموشی چھا گئی، تو بالآخر چودھری اذلان اکرام اپنی ضدی دلہن کو بہا کر اپنے گھر ہی لے آیا۔ اذلان نے انتہائی دھیمے، گہرے اور مخملی لہجے میں خاموشی کرا، کیوں جمل، اب تو اس گھر میں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تو طلاق کا ارادہ بدل گیا ہے۔ گھونگھٹ کے اندر جمل نے شرم کے مارے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے، اس کی مہنگی رچے ہاتھ اور اس کی لہنگی پر ٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آپ بھی نا مجھے چھیڑے ہیں اذلان جی، آپ کو پتہ ہے نا میں کتنی شرمندہ اپنی اس نادانی پر۔ اس کی آواز مدھم مگر شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ میں چھیڑ نہیں رہا جمل، میں تو بس یقین کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، کوئی خوبصورت خواب۔ یہ کہتی ہوئے اذلان پر دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور انتہائی نرمی اور احترام کے ساتھ اس کا گھونگھٹ اوپر اٹھا دیا۔ جیسے پردہ ہٹا، اذلان کی نظریں وہیں ساکت رہ گئی۔ بھاری خاندانی زیورات، گجرے اور دلہن کے روم میں جمل کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی جی جیسے خوبصورت آنکھیں اب کسی خوف یا آنسو سے خالی نہیں تھی، وہاں صرف حیا، شرم اور اذلان کے لیے بے پناہ محبت کا اعتراف بہہ رہا تھا۔ اذلان کے دیکھنے پر اس کی رنگت مزید گلابی ہو گئی۔ ماشاء اللہ، تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو جمل کہ میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اذلان کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جمل نے دھیمے سے اپنی لبیں پھول کے اٹھائیں اور اذلان کو دیکھا جو صفحہ شرمانی میں انتہائی وجیب، بارعب اور دلکش لگ رہا تھا۔ شکریہ، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اذلان جی۔ اذلان نے مسکرا کر اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اسے کھولا تو اندر ایک نہایت نفیس اور چمکدار ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ کیا اذلان جی؟ جمل نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اذلان نے جمل کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اذلان نے وہ انگوٹھی محبت اس کے ناصر انگلی میں پہنا دی۔ یہ ہیرا بہت خوبصورت ہے، مگر اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کا مجھ پر مان اور محبت ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ۔ جمل نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ضروری تھی جمل،
یہ ہیرا اس بات کی نشانی ہے کہ آج تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس ہیرے کی اتنا چمکدار، قیمتی اور خوبصورت ہوگا۔ اور ازلان نے تھوڑا جھک کر اس کی جھکی ہوئی آنکھوں سے جھانکا، اس کی لبوں پر ایک شرارت انگیز مسکراہٹ ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شوہر کا لفظ ہمیشہ محبت اور صحافت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں اب تم اسے گن نہیں آتی نا؟ اب تمہیں گند آتی بھی نہیں ہے۔ جمل کا چہرہ شرم اور حیا سے بالکل تپنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوسرا ہاتھ ازلان کے لبوں پر رکھ دیا تاکہ اسے مزید نہ چھوڑے۔ پلیز جان جی، خدا کے لیے پرانی باتیں یاد دلا کر مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ میں کتنی نادان اور پاگل تھی جہاں پہ اس رات کی محبت سمجھ ہی نہیں پائی اور نانوں کے سامنے طلاق کا اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ مجھے معاف کر دیا، سچ مچ بہت ڈر گئی تھی آپ کے سوچنے والے رویے سے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری جو پرانی یادوں کے پچھتاوے کی وجہ سے تھی۔ ازلان نے انتہائی نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے رکھ دی۔ معافی کیسی میری جان، قصور تمہارا نہیں میرا تھا۔ میں نے ہمیشہ تم پر اتنا رعب جھاڑا، ہمیشہ اس طرح آنکھ میں دکھائی کہ تم میرے غصے سے لڑنے لگی تھی، لیکن اب وہ پرانا وسیلہ خروسلان مر چکا ہے۔ اب تمہارے سامنے صرف وہ انسان ہے جو تم سے اپنے وجود سے زیادہ پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ جمل نے مسکرا کے اسے دیکھا، اس کا دل سے اطراف محبت پر خوشی و سکون سے لبریز ہو گیا تھا۔ سچ، ہم اسے اتنی محبت کرتے ہیں، سچ سے بھی زیادہ سچ جمل، ازلان نے کہا، اور اگلے لمحے اس نے آگے بڑھ کر جمل کو اپنے مضبوط باؤں کے ساتھ میں لے لیا۔ جمل نے بھی سکون کی گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی سر بری طرح ازلان کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اب اس کمرے میں ان کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دوری نہیں تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں جمل، ازلان کے کان کے پاس سے سرگوشی کی، جیسے جمل کے وجود میں سنسنی توڑا۔ جی؟ جمل نے اس طرح اس کے سینے سے لگی مٹھاس بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں طلاق تو نہیں ملی، لیکن اب تمہیں عمر قید ضرور مل گئی ہے۔ ازلان نے ہنستے ہوئے اس سے غصہ ذرا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چودھری ازلان اکرام کی محبت کی قید جسے تم چاہ کر کبھی فرار نہیں ہو سکو گی ساری زندگی کی۔ جمل نے دھیمے سے ہنس کر اپنی خوبصورت آنکھیں مٹکائیں اور ازلان کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ مجھے قید منظور ہے ازلان جی، زندگی بھر کے لیے بلکہ زندگی کے بعد بھی۔ کمرے میں ان کے دھیمے کہہ کے محبت کی روشنی اور خوشبو پھیل گئی جو آنے والی زندگی کی خوشیوں کا گواہ